چوتھے پارے کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات عورتوں کا ذکر فرمایا تھا، ان عورتوں کا ذکر فرمایا تھا جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وہ ماں ہے، بیٹی ہے، سوتیلی ماں ہے، سوتیلی بیٹی ہے، بہن ہے، سگی بہن ہے، سوتیلی بہن ہے، خالہ، پھوپھی، ان سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نانی ہوگی، دادی ہوگی، اس طرح ان عورتوں سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یوں ہی وہ عورت جو مرد کے نکاح میں ہو، اس کی سگی بہن سے بھی نکاح کرنا اس کے ہوتے ہوئے حرام ہے، یعنی دو بہنوں سے اکٹھا نکاح نہیں کر سکتے، ایک نکاح میں ہو تو دوسری سے بھی نکاح کر لیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جو 5واں پارہ جو شروع ہوا اسی کا تسلسل تھا، اس میں یہی بیان فرمایا گیا، عورت شادی شدہ ہو تو اس سے بھی کسی دوسرے مرد کا نکاح حرام ہے، الا یہ کہ اس کو طلاق ہو جائے۔ تو طلاق ہونے کے بعد جو عدت کا وقت ہوتا ہے، مدت جو عدت کی ہوتی ہے، اس دوران بھی کوئی نکاح اس عورت سے نہیں کر سکتا، نہ ہی نکاح کا صراحتاً پیغام دے سکتا ہے، پیغام بھی نہیں دے سکتا۔ تو ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں، فرمایا ان سے نکاح کرنا حلال ہے، جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مال جو ہے ہم باطل طریقے سے نہ کھائیں، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، رشوت کے ذریعے، مطلب حرام خوری کے جتنے بھی ذرائع ہیں، فرمایا اس طریقے سے مال حاصل نہ کرو، تجارت کر کے کھاؤ، محنت مزدوری کر کے کھاؤ، وراثت میں جو ملے اسے کھاؤ، کوئی تحفہ دے، ہدیہ دے، ہبہ کرے، اس کو لو، اس کو کھاؤ، باقی کسی غلط طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ حسد کی ممانعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ رب نے فرمایا کہ کسی کو فضیلت دینا، کسی کو مرتبہ دینا، یہ رب کی مرضی پہ منحصر ہے۔ اب کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس یہ مرتبہ نہ ہوتا، میرے پاس ہوتا، اس کو کیوں مل گیا، مجھے ملتا، تو رب نے اس سے منع فرمایا، یہ حسد ہے۔ اور حسد کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی ممانعت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اللہ سے فضل مانگو، جس رب نے اس کو مرتبہ دیا ہے، اس کو مال و دولت دی ہے، وہی رب آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا رب سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ مردوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے جتنے اخراجات ہیں، عورت کا مہر ہے، وہ بھی مرد کے ذمہ ہے، عورت کی کفالت، اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش، یہ مرد کے ذمہ ہے۔ اللہ توحید کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، شرک سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح فرما دیا کہ جو بھی مشرک ہوگا، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اس کے سوا جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد میں سے ماں باپ کا ذکر ہوا، قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہوا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ رب نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ بخل اور ریاکاری سے منع فرمایا، بخل اور ریاکاری سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، جو شخص سخاوت کرتا ہے، سخی بنتا ہے، وہ جنت کے اس درخت کی ٹہنی پکڑ لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے جنت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ یوں ہی بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخل اختیار کرتا ہے وہ جہنم کے درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے جہنم میں لے کے جاتا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بخل سے منع فرمایا۔ حسب توفیق جتنا انسان کے پاس مال ہو، تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ریاکاری سے بھی منع فرمایا، چونکہ ریاکاری ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک بندہ ہے گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے لگا کے ابھی نماز تراویح پڑھی، دیگر نماز پڑھی، دیگر عبادات کی، کچھ بھی انسان کرتا ہے، اس میں نیت بندہ یہ کر لے کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے کہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، پہلی صف میں ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے وہ لیٹ ہو گئے، پہلی صف پہ نہ پہنچ سکے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ میں تو پہلی صف پہ نماز پڑھتا تھا، اب مجھے پیچھے جگہ ملی ہے۔ تو جب یہ خیال آیا تو پھر انہوں نے اپنی ساری نمازوں کی قضا پڑھی۔ فرمانے لگے آج تک تو میں نماز لوگوں کے لیے پڑھتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے تو رب کے لیے پڑھنی ہے۔ انہوں نے ساری نمازیں قضا پڑھی۔
پیچھے رہ گئے تو پیچھے بھی رب کی نماز پڑھنی، آگے بھی رب کی نماز پڑھنی، بس دل میں اللہ کی رضا ہو، خلوص ہو۔ ریاکاری سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ریاکار بندہ حافظ ہو، عالم ہو، مجاہد ہو، شہید ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہو، جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائے گا تو رب کریم اس سے فرمائے گا میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا نہیں، جا اس سے لے جس کے لیے تو نے یہ اعمال کیے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، جا اب اس کا صلہ ان سے مانگ، میرے پاس نہیں ہے۔ نماز کے کچھ مسائل، طہارت، غسل اور تیمم کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بنی مستلق کے سفر میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا تھا، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، تو ہار نہیں ملا تو وہ رات وہیں پہ گزاری۔ صبح جب اٹھے تو نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، وضو وغیرہ کے لیے، تو پانی نہیں تھا وہاں پہ، جگہ ویران تھی، ایسی جگہ تھی پانی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا اور امت مسلمہ کو یہ آسانی میسر ہو گئی کہ اگر پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ سہولت ملی ہے کہ پانی نہیں تو تیمم کر لیں، کیونکہ آپ کا ہار گم ہوا تھا، سبب آپ بنی تھی وہاں ٹھہرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی آسانی پیدا فرما دی، سبحان اللہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً کوئی دوسرے صحابی ہیں، جب یہ حکم نازل ہوا تو انہوں نے پکار اٹھے، کہنے لگے اے آل ابو بکر، آپ کی برکتیں یہ کوئی پہلی برکت نہیں، ہم تو ایک عرصے سے آپ کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ تو ببرکت گھرانا ہے۔ اللہ تیمم کا ذکر ہے اور طہارت وغیرہ کا ذکر ہے، غسل کا ذکر ہے۔ مشرکین اہل کتاب کا ذکر ہے جو حقیقت کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اور ساتھ ہی جنتی لوگوں کا ذکر فرمایا جو ایمان لائے، عمل صالح کے لیے کیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ امانت ادا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے کہ امانت جس کی ہے اس کو لوٹا دو۔ ایمان کا دعویٰ بندہ کرے اور پیروی شیطان کی کرے، وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ اس آیت کے تحت بشر نامی ایک منافق کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک تفسیر میں ایک روایت ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا جو بظاہر مسلمان تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ تنازع ہو گیا، تو یہودی نے کہا چلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، جو یہودیوں کا سردار تھا۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، وہ رشوت لے کے اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا، اور میں تو حق پہ ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق پر فیصلہ کرتے ہیں، وہاں جائیں گے۔ تو یہ منافق تو بڑی ضد اس نے کی، لیکن یہودی اڑا رہا کہ فیصلہ ہوگا تو محمد عربی کی بارگاہ میں ہوگا۔ وہ لے کے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سنا، ان کا تنازع سنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ حق پہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فیصلہ فرما دیا، وہ جو منافق تھا اس کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے یہودی سے کہا کہ چلیں عمر بن خطاب کے ابو بکر کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، مسئلہ بیان کیا۔ یہودی نے کہا محترم آپ سے پہلے محمد عربی فیصلہ فرما چکے ہیں، میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب حضور فیصلہ فرما چکے ہیں تو ابو بکر کیا فیصلہ کرے گا، جاؤ۔ انہوں نے واپس بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، وہاں بھی مسئلہ بیان کیا۔ یہودی نے وہاں بھی کہہ دیا کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کا فیصلہ فرما چکے ہیں، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا، کہتا آپ سے کروانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا مجھ سے فیصلہ کروانا ہے تو ٹھہرو۔ وہ باہر ٹھہرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس بشر نامی منافق کی گردن پہ تلوار مار کے سر جدا کیا، اور ساتھ یہ تاریخی الفاظ فرمایا جو محمد عربی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں نبی کے فرما بردار، نبی سے محبت کرنے والے، عمر بن خطاب جیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ تاریخ میں نقش ہو گیا ہے،
تاریخ گواہ ہوگی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیصلہ نہ مانے اس کے لیے یوں فیصلے کیا کرو۔ وہ جرت بھی عمر بن خطاب والی چاہیے تو تب بندہ یہ فیصلے کر سکتا ہے نا، جس میں جرت ہی نہ ہو، بیچارے کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں، وہ کیا کرے گا؟ اللہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں اور پھر وہ اللہ تک پہنچیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ ساتھ ہی اگلی آیت ہے، رب کائنات نے اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، تو یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے استغفار کریں، اور آپ رسول بھی اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کے ضمن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، دیگر کئی مفسرین کرام نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کو 3 دن گزرے تھے۔ ایک عرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور پہ آیا، دیہاتی تھا، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت نہیں آ سکا، اسے بعد میں خبر ہوئی، 3 دن کے بعد وہ قبر پہ آیا، مزار انور پہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پہ پہنچا، قبر انور سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور رونے لگا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ جو کچھ دین لے کر آئے، جو قرآن آپ پہ نازل ہوا، ہم نے اسے مانا، آپ نے بتایا، ہم نے مانا۔ اس قرآن میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آئیں، تو یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وصال کے بعد 3 دن گزر چکے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک دوسرے راوی بھی ہیں، 2-3 طرق سے یہ روایت مختلف طریقوں سے نقل ہوتی ہے۔ تو اس عرابی نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ تو یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قبر انور کے اندر سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور کے اندر سے آواز آئی، اے عرابی، تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عرابی، تمہیں بخش دیا گیا۔ کب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 3 دن بعد۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مدد مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، ورنہ جو اولیاء کرام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ تو مدد فرماتے ہیں، بس مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرم فرماتے ہیں، اولیاء بھی کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے طریقے سے مدد مانگنے کی۔ ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ہوا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ دیکھیں جی، دنیا کے کسی بھی شعبے سے انسان منسلک ہو، چاہے مدرسے میں پڑھتا ہو، یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، فیکٹری میں کام کرتا ہو، آفس میں کرتا ہو، مسلمانوں کے ملک میں ہو، کافروں کے ملک میں ہو، مسجد میں بیٹھا ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، بس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ تو یہ کام تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ مدرسے میں پڑھتا ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو کیا فائدہ مدرسے میں پڑھنے کا؟ مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو کیا فائدہ مسجد میں بیٹھنے کا؟ بندہ بازار میں بیٹھا ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرے منہ بھی ادھر ادھر نہیں جاتا، کمال ہے اس شخص کا۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، فحاشی کے اڈے پہ بیٹھا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں گندی جگہ پہ بیٹھا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مطیع فرما بردار ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا۔ کسی جگہ میں بیٹھنا، کسی درسگاہ کا خاص ہونا ضروری نہیں ہے، بندے کا اپنا خاص ہونا ضروری ہے کہ بندہ خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔
وہ کہیں بھی بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کی ضمن میں ایک شان نزول جس آیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اب کسی کو اگر چاہیے کہ قیامت کے دن وہ حضور کے ساتھ جنت الفردوس میں تشریف لے جائے تو وہ حضور کا پکا سچا فرمانبردار امتی بن جائے۔ سبحان اللہ۔ بس ویسے ہی ہم نعرے مارتے ہیں جی ہم فلاں تو فلاں، کیا نعرے مارنے کا فائدہ جب تک حقیقت میں ہم اپنے نبی کے فرمانبردار نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں نعروں کا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، بڑے رنجیدہ تھے، چہرے سے رنجیدگی کا اظہار ہو رہا تھا، پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ثوبان کیا ہوا، ماجرا کیا ہے، پریشان کیوں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، لیکن آج بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ جب جنت میں جائیں گے تو آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہوگا اور ہم غلام یہ کس کھاتے میں ہوں گے؟ آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، آپ تو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر جنت میں مجھے آپ کا دیدار نہ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیسے صحابی تھے، کیسے عشاق رسول تھے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے تو جنت میں بھی آپ کا دیدار چاہیے، وہاں نہ ملا تو میں کیا کروں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ سوال بڑا پیارا تھا تو جواب بھی بڑا پیارا آیا بھی رب کی طرف سے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حبیب ان کو بتا دیجئے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے انبیاء کے ساتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ذوق ہے نا حضور کا دیدار کرنے کا، حضور کے مطیع فرما بردار بن جائیں، جنت میں آنکھیں ہٹانی نہیں ہے، دیکھتے رہنا بیٹھ کے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان جی۔ جہاد کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور منافقین کی مکر بازیوں کا ذکر فرمایا۔ جب جہاد کے لیے اعلان ہوتا تو وہ ہیلے بہانے کرتے تھے پیچھے بیٹھنے کے لیے، اور جب مسلمان جنگ لڑ کے جیت کے آ جاتے تو پھر کہتے ہائے افسوس کاش ہم بھی ساتھ گئے ہوتے۔ کیوں؟ کہ مال غنیمت مل جاتا۔ مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے، مال نظر آیا تو بس اس کے لیے ہائے افسوس ہم کیوں نہیں گئے، ہم بھی جاتے۔ اور کئی پھر کچھ ایسے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تھے جو معذور تھے، مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجر تو ان کے لیے بھی ہے جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے نا۔ کچھ تو منافقین تھے، بہانے بناتے تھے، جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے فرمایا اجر ان کے لیے بھی ہے رب کے ہاں، لیکن پیچھے رہ جانے والے اور جہاد میں جا کر جنگ لڑنے والے برابر نہیں ہیں۔ رب نے فرمایا برابر نہیں ہیں۔ اللہ اس جہاد کے حکم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تو پھر بندہ میدان جنگ سے ڈرے کیوں؟ پھر تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی طرح بڑھ بڑھ کے حملے کرے نا، 10 20 30 40 50 وہ نہیں دیکھتے تھے، گھس جاتے تھے، لیکن زندگی بھر وہ میدان جنگ میں شہید ہی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پڑھیں علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے تاریخ شام، فتوح الشام عربی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہے مردان عرب۔ علامہ عبدالستار حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے مردان عرب، آپ اسے پڑھیں، صحابہ کے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے پڑھیں، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، بندہ ہنس ہنس کر اٹھتا ہے، سوچتا بھی ہے کہ وہ اپنی موت کے منہ میں جا کر بیٹھتے تھے، موت پھر بھی نہیں آتی تھی، چونکہ اس کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، اسی وقت آئے گی، اسی جگہ آئے گی۔ تو پھر فرمایا جب موت آنی ہی آنی ہے، چاہے میدان جنگ میں جاؤ یا گھر میں بیٹھو یا کسی غار میں گھس جاؤ یا دریا میں کہیں بھی چلے جاؤ، آسمان پہ چڑھ جاؤ، موت کا جو وقت مقرر ہے اس پہ آنا ہے۔ تو پھر ڈر کے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ اللہ کے دین کے لیے اٹھو، میدان جنگ میں جا کے جہاد کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑو۔
اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی حکم فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرتا ہے تو فرمایا تم اس کے جواب میں اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو. کسی نے کہا السلام علیکم تو تم اسے جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس سے بہتر کہو. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑھ کے. سبحان اللہ، یہ ہمارا اسلام ہے جی، جو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایک بھلائی کرتا ہے تم دو کرو، اور کوئی برائی کرتا ہے اسے معاف کر دو. سبحان اللہ، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. اچھی سفارش کے بارے میں فرمایا اگر کوئی کسی کے لیے اچھی سفارش کرے، کسی بیچارے کا کام پھنسا ہوا ہے، کوئی مجبور ہے، آپ کی سفارش سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے، تو رب نے فرمایا وہ جو اپنے مسلمان بھائی کی اچھی سفارش کرے گا اس کی جزا اللہ اسے ضرور دے گا. سبحان اللہ. اور کوئی بری سفارش کرے گا، جیسے آج کل لوگ بڑے بڑے گنڈوں، بدماشوں، ظالموں کو جا کے چھڑا کے لے آتے ہیں، وہ پھر دناتے پھرتے ہیں، پھر مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں. فرمایا کسی نے بری سفارش کی تو جو حصہ عذاب کا اس کا ہوگا اس کو بھی ملے گا، اس سفارش کرنے والے کو بھی. منافقین اور کفار کی دوستی سے رب کائنات نے منع فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. اللہ اکبر. قتل کے احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، قتل خطا اور قتل عمد. خطا غلطی سے کوئی قتل ہو جائے اس کے لیے کیا حکم ہے، اور جان بوجھ کر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے اس کے لیے کیا حکم ہے. اس کے لیے رب نے فرمایا جو جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے یہاں مراد علماء کرام نے لکھا ہے طویل عرصہ، چونکہ کوئی بھی مومن ہے کتنا بڑے سے بڑا گناہ کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، ایک عرصے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا. دوسرا علماء کرام نے یہ بھی معنی ذکر فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو کسی مسلمان کو کافر سمجھ کے مارے، وہ اس کے دین کو برا سمجھ کے مارے، تو اس صورت میں پھر وہ بھی گیا. قتل خطا کے بارے میں فرمایا کوئی اگر خطاً جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، وہ فائر شکار پہ کرنا چاہ رہا تھا کسی اور کو لگ گیا. اس طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں. تو اس میں فرمایا کہ غلام آزاد کرے اور دیت دے، جس کا قتل ہوا اس کا دیت. دیت آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی 100 اونٹ مقرر ہیں. کتنے جی؟ 100 اونٹ. اسلامی حکومت نہیں آپ کے پاکستان میں، ورنہ ایک شخص دنیا سے مرے تو وہ اپنے گھر والوں کو مالا مال کر کے جائے. ایک شخص بیچارہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کا خون رائے گاں جاتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں. اس کے بیوی بچے بیچارے بھوکے پیاسے تڑپتے بلکتے رہتے ہیں، وہ بیچارہ دنیا سے گیا. اسلامی حکومت ہو 100 اونٹ اس کی دیت مقرر ہے. تو آج 100 اونٹ کی قیمت کیا بنتی ہے؟ کم از کم 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے بنتی ہے دیت. اگر اسلامی حکومت ہو تو کسی کا قتل رائے گاں نہ جائے، یا تو قصاص میں اس کا بدلہ لیا جائے، تو یا قتل کرنے والا اتنی 2 کروڑ روپے دیت دے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ اگلی دفعہ میں نے کسی پہ ہتھیار نہیں اٹھانا. قصاص کا حکم، یہ دیت کا یہ طریقہ اسلام نے یہ قانون رکھا ہی اس لیے ہے کہ زمین سے فساد ختم ہو جائے، معاشرے سے فساد ختم ہو. ایسے آپ چھوڑتے رہیں گے، آج کسی کا قتل کیا، رشوت دے کر دے دلا کر کچھ کر کے چھوڑ دیا، کل اس نے کسی اور کو پھڑکا دینا ہے، پرسوں کسی اور کو پھڑکا دینا ہے، تو یوں تو معاشرے میں فساد ہی پھیلتا رہے گا. اس لیے ایسی چیزوں کے قانون اسلام نے بہت سخت بنائے ہیں. یا تو اس کو قصاص میں قتل کرو یا دیت دیں، تو زندگی بھر یاد رکھے کہ کسی کو قتل کیا تو میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا. ایسا شخص جو کفار میں رہتا ہے، کفار کے ملک میں رہتا ہے، اسلامی احکام پر عمل نہیں کر سکتا، فرائض کو ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے فرمایا ہجرت اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کے وہاں جائے جہاں اپنے دین پر عمل کر سکے، فرائض کو ادا کر سکے. نماز قصر کا ذکر ہوا اور نماز خوف کا ذکر ہوا. آخر میں منافقین کی نشانیاں مزید اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں. اور سب سے آخر میں پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا، وہ تو بڑا قدردان ہے. تم ایک نیکی کرو تو اس کے بدلے میں 10 دیتا ہے. تو تمہیں اگر عذاب بھی ہوگا تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی
اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل ہم سب کو معاف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔